امام اہل سنت سے جب سوال ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا یہ کیسا ہے، تو آپ نے پوری 500 صفحات پر مستقل ایک کتاب لکھ دی منیر العین کے نام سے، جس میں دلائل کے انبار لگا دیے آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نہ صرف انگوٹھے چومنا جائز بلکہ مستحب ہے، اچھا کام ہے، جو ثواب کے لیے کرے گا۔ علم الحدیث کے بھی اس پہ دریا بہا دیے۔ تو ایک تو ہے دلائل کی دنیا اور علمی رنگ ہوتا ہے وہ، اس میں آپ نے انتہا کر دی، اور یہ وہ کتاب کی جس کا بعد میں جب عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو عرب کے بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر تقریزیں لکھیں، اور اس کے بعد اعتراف کیا کہ یہ بڑے بڑے علماء کی جو پرانے گزرے ہیں ان کی کتابوں کے درجے کے اندر رکھنے والی کتاب ہے۔ اور اس وقت اعلیٰ حضرت نے جب کتاب لکھی تھی تو آپ کی عمر صرف 29 سال تھی، 29 سال کی عمر میں یہ کتاب آپ نے لکھی تھی۔ اچھا، اب یہ تو تھے دلائل، لیکن جو عشق کا رنگ ہوتا ہے نا وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اسلاف نے نام محمد کے بڑے معنی بیان کیے، بہت خوبصورت باتیں نام محمد کے حوالے سے لکھی ہیں، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی سوچ اور تصور آپ دیکھیں کہ کس طرح کا تصور ہے کہ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، یعنی مٹھاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی ایسی ہے کہ منہ میں ایک تو مٹھاس آتی ہے، عام مٹھاس نہیں بلکہ شہد کی مٹھاس، اور شہد بھی عام نہیں، کمیاب بھی نہیں، نایاب، جو ملنے نہ جیسا ہو، انتہائی نایاب قسم کا جو شہد ہے اس کی کیسی مٹھاس ہوتی ہوگی۔ عادت فرماتے ہیں کہ وہ مٹھاس منہ میں گھل جاتی ہے، اور یہ ہم جو عشق دیکھتے ہیں امام اہل سنت کا یہ ایسا ہی ہوگا، بالکل، کیونکہ جب عشق کی انتہا ہوتی ہے تو پھر نتیجے یہی نکلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس کے اندر 3 طرح کی خوبیاں ہوتی ہیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، اور علماء نے اس مٹھاس کو حقیقی معنی پر معمول کیا، مطلب یہ کہ اس کو عبادات کے اندر مزہ آتا ہے، اس کو لطف آتا ہے، وہ بڑے ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ 3 چیزیں حدیث پاک میں یہ بیان کی کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ اس کے نزدیک پیارا ہو، سب سے بڑھ کر وہ پیارے ہوں، اور جس سے وہ محبت کرے اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور ایمان کے بعد کفر میں لوٹنا وہ ایسے ہی ناپسند کرے جیسا کہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا، لذت کو پائے گا۔ تو یہ لذت اور مٹھاس جو ہے یہ محسوس ہوتی ہے، لطف آتا ہے، بندے کو مزہ آتا ہے، محبوب کا جب بندہ نام لیتا ہے تو اسے لطف آتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، تو رضوان جنت کھڑے ہوں گے اور پوچھیں گے کہ من ھذا، کون ہے؟ تو آپ فرمائیں گے کہ انا محمد، میں محمد ہوں۔ تو وہ کہیں گے رضوان جنت، جو جنت کے دربان ہوں گے، کہیں گے کہ مجھے اسی بات کا حکم تھا کہ میں سب سے پہلے آپ کے لیے کھڑا ہوں گا۔ پھر اس کے بعد دروازہ کھول دیں گے، پھر واقعہ الگ ہے۔ یہاں علماء نے ایک سوال اٹھایا، علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر میں اس حدیث کے تحت یہ سوال اٹھایا کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان میں آر پار نظر آتا ہے، باہر جو کھڑا ہے اس کو اندر والا دیکھے گا، اندر والا باہر والے کو دیکھے گا۔ رضوان جنت بخوبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، اب باہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود پھر پوچھ رہے ہیں کہ کون، حالانکہ چاہیے کہ دروازے سے باہر نظر آ رہا ہے، دروازہ کھولیں۔ تو وہاں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ بات یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سننے میں لطف بڑا آتا ہے، مزہ بڑا آتا ہے، اس لیے انہوں نے پوچھا، پھر اس کے بعد دروازہ کھولا۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام چلا، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں
میں ہو کے ہمیں جاتے اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، ہاں اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ہاں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ یہ عشق کا رنگ جو دوسرا ہے نا کہ اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا، یعنی آپ دلیلیں مانگتے رہے کہ انگوٹھے چومنا جائز ہے نہیں ہے مستحب ہے، یہ سارے دلائل اپنی جگہ پر رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ نے نام ہی وہ پیارا دیا ہے کہ جب نام لیں گے خود بخود ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیں گے۔ اب مانگتے رہیں اس کے اوپر دلیل، دیتے رہیں اس کے اوپر دلیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ایسا ہے کہ چومنا تو پڑے گا ہی اس میں۔ نام محمد